اس طوفان کے مطابق آپ نے پچھلے دنوں کا جو ان پر جس طرح سے عذاب نازل ہوا ہے پچھلے دنوں پر آپ کو غور کیا پھر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر تلاوت کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کی نافرمانی کی بنا پر ان پر عذاب نازل ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ طوفان پانی کے عذاب میں مبتلا ہوئے بے بس ہو گئے تو ان کی گردن پر پانی آیا اور ایک طوفان کے بعد بیدار ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے آپ کی بات مان لیتے ہیں ایمان لے لیں گے نافرمانی نہیں کریں گے لہٰذا آپ ہمارے دعا کرنے کی اللہ کے نبی نے دعا فرمائی مصیبت رکھ دے جو پانی کا سیلاب تھا اس ہوا سڑکیں طویل ہو گئی باغات ہوتے پھل آئے اناج ہوا گلے پیدا ہوئے زمین سرد شاداب ہو گئی پھر انہوں نے نافرمانی شروع کی کہنے لگے یہ تو پھر ہمارے قسمت میں تھا جب انہوں نے دیکھا کہ باغات پیدا ہو گئے پھل پھول ہو گئے ہماری زمین اور کھیتی آباد ہو گئی بہت سا اناج آ گیا غلہ آ گیا پھر ہی نافرمانی ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کر لگی موسیٰ حیران ہوئے کہ انہوں نے معاہدہ کیا تھا معاہدے سے بھی ہٹ رہے ہو تو پھر اللہ کے نبی نے جلال میں آ کر دعا فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ٹڈی کا عذاب نازل فرمایا ارسلنا علیہم طوفانا والجرادا ٹڈی بس لاکھوں کی تعداد میں کروڑوں کی تعداد میں آ کر وہ فرعون پہ نازل ہوئی جتنے کھیت تھے جتنے پھل تھے جتنے باغات تھے سب آباد ہو گئے یہ اللہ کا عذاب ہے جو امت نہیں سدھرتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے اللہ کے نبیوں کی قوم سے عذاب کرتا ہے دوستو وہ زمین جو سب سیلاب تھی وہ پھل وہ درخت جو کئی عرصے سے خشک تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نبی موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے پھر دوبارہ سے سرد سے ہو گیا پھر سے پھل آباد ہو گئے بڑے خوش ہوئے مگر نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ٹڈی کا عذاب نازل کیا جتنے کھیت تھی جتنے پھل تھے جتنے کچھ ہوگا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی فوج آئی اور اللہ تباہ کر دیا اور بڑے خوش تھے کہ اب تو یہ سب شاداب رحمان آ گیا ہے گلا ہے ہزاروں تک کھائیں گے مگر ان کو پتہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری قدرت کا مالک ہے چاہے تو گھڑی میں سیکنڈ میں ختم کر دے مگر یہ نہیں سدھرے جب کہ کیا خوش سالی پیدا ہو گئی تو مر رہے تھے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں بتا رہے توبہ کر رہے جہاں کہا ہمارے لیے دعا کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے مشکل حل ہوتی پھر بس کیا جائے جب مصیبت ٹل گئی خوش ہو گئے
ان بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی ناراضگی کی بنا پر یہ عذاب نازل کیا، چوہے کا عذاب نازل کر دیا ان کے کھانوں میں، ان کے جسم میں، ان کے بستروں میں، ان کے بالوں میں، اور ان کو زخمی کر دیا، دانے نکل آئے، خارش شروع ہو گئی، تیار ہو گئے۔ چوہے ان کو سونے دیتی ہیں، بیٹھنے دیتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا عذاب نازل کرنا۔ دوستو دیکھتے جائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح اس امت پر خصوصی مہربانی فرمائی۔ اس نے جمعے کو بھی میری عادت کی تھی، یہ جو مسائل ہے، یہ جو قصہ ہے، ہمارے اور آپ کے لیے بڑی ہدایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے جس طرح چاہے کرے۔ تمہیں کیا ہے؟ تمہیں کیا ہے؟ اگر اللہ نے گروہ میں نظر ڈال دیا ان کے جسم پر، ان کے بالوں پر، ان کے بستروں میں، ان کو سونے نہیں دیتے، یہاں تک کہ ان کے اوپر چھالے نکالا ہے، بیمار ہو گئے، سوچنے لگے، پھر بچتا ہے، مگر باہر نہیں آ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسا کام نازل فرما دیا، اور یہ وجہ سے جھوٹ تھے کہ اللہ کے نبی کی بد دعا سے اس طرح خدا ان پر عذاب نازل کرتا تھا، مگر یہ پھر کر پھر اپنے اللہ کے نبی کو وعدہ کرتے تھے کہ اب آپ نہیں جاؤ گے، ہم توبہ طائب ہو رہے ہیں، اور پھر بھی اللہ کا نبی اتنا جلال قدر نبی اور ایسا جلال والا نبی پھر نظر گزرتے اور پھر ان کے لیے دعا فرماتے تو پھر دعا عذاب کر لیتا۔ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کی دعاؤں سے بلائی ڈالتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، اس سے جمعے پر میں نے سنتا اس کا بیان کیا، یعنی کتنی بڑی مشکل ہے کہ اللہ کا نبی مشکل کشائی کر دیتا ہے۔ اگر وہ طوفانی سیلاب ہے تو اللہ کا نبی دعا کرے تو وہ چلا جاتا ہے، اور اگر ان کے اوپر چوہے کا مرض آ گیا اور اللہ کے دربار میں آ کر توبہ طائب ہوئے اور اللہ کے نبی سے آ کر عرض کرنے لگے، حضور آپ ہمارے دعا فرمائے، اور اللہ کے نبی نے دعا فرمائی تو بڑا کر گئے۔ اتنی مشکل میں تھے، سیلاب میں ڈوبے ہوئے تھے، یہاں تک پانی تھا۔ اب جو بھی بیماری اللہ تعالیٰ نے لعنت فرما دی، ان کا کھانا پینا، ان کا بیٹھنا مشکل ہو گیا، پھر بھی اللہ کے نبی کے دربار میں آتے ہیں۔ تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ جو شرک کرتے ہیں کہ کسی کی دعا تھے، کسی کے قتل کرتے تھے، وہی بلا نہیں کرتی، مگر قرآن میں بتا رہا ہے اگر غصہ آ نبینا ہمارے زبان کی دعا اللہ کے نبی کی طرف آتی تھی۔ اگر یہ شرک کا کفر ہوتا تو اللہ کے نبی کبھی دعا نہ کرتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی عذاب نازل ہوتا، وہ ختم نہ کرتا، مگر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھا رہا کہ دیکھو بلا تو میں نے دیتا ہوں، ڈالتا بھی میں ہوں، مگر تم نبی کے دربار میں بتائے ہو، جب تم نبی کے دربار میں آ کر ان کو وسیلہ بنا کر اور مجھ سے دعائیں کرواتے ہو تو میں اللہ ان کی دعا کی بات کروں تمہارے مشکل مشکل نبی مجھے پوچھا ہے مگر وہ اللہ کے محبوب ہیں، جب اللہ سے دعا
برتنوں میں، کھانوں میں، پانی میں عذاب بن ہو گئے، اس کے لیے جینا عذاب ہو گیا، چیخنے چلانے لگے، یہاں تک کہ قبطی کے گھروں سے مٹکے بھر کر آتے تھے، جب وہ قبطی اس کے مٹکے میں پانی ڈال دیتے تھے تو پھر ان کے مٹکوں کے اندر وہ پھر بیٹھ کے بلا جاتے تھے کہ برابر میں قبطیوں کا گھر ہے، ان کے گھروں میں کچھ نہیں ہے اور امن امان ہے، سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے جو نبی کو ماننے والے ہیں، ان کے اعلان ایمان رکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرما رہا ہے اور نبی ایسے تو کئی مثالیں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ حضور نبی علیہ السلام کا واقعہ کتنا طویل واقعہ ہے، 80 بائی 30 گز کی پہلی کہتی کرا جائے، 80 بائی 30 نیچے 30 میں ایسے 80 گز کتنی مخلوق ہو، جب اللہ نے آپ کے اطلاع دی کہ طوفان آنا ہے، ہم پر طوفان آنا ہے، تو آپ کی قوم میں آپ کے ماننے والی ایک بڑی تھی، گھر میں رہتی تھی، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے یہ حکم فرمایا تم تیار بننا، جب یہ آیا عذاب تو میں آپ کو گھڑی میں بٹھا دوں گا، میرے ساتھ چلنا، وہ اللہ کی نیک بندی اللہ کی عبادت کرتی رہی، نوح علیہ السلام کو مانتی رہی، عذاب آ گیا، طوفان آ گیا، حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہو کر چلے گئے، وہ بڑی ہو گئے، بھول گئے، 6 مہینہ پانی کا سیلاب رہا، کشتی میں رہنے والے فرشتوں کی آسمان کے باتیں سن رہے تھے، اتنی وہ کشتی اوپر چلی گئی، بہرحال حضور اسلام فرماتے ہیں کہ میں بھی اسی کشتی میں تھا، وہ نبی کی پشتوں میں آئے ہیں، نبی کے پشتوں میں ہوتے ہیں، فرماتے ہیں میں آپ کشتی میں نہیں تھا، پھر اللہ نے 6 مہینہ کے عذاب تھا کشتی میں، ابھی ڈالا جاتا ہے واقعہ بڑا طویل لمبا ہے، میں تو آپ کو اشارہ کر رہا ہوں، ایمان اور ایمان کی بات ہوتا ہوں، پوری جو رکھے سیلاب آ گیا، وہ گھرا کو برباد ہو گئے، گھر گر گئے، 6 مہینے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام جب زمین پہ تشریف لائے تو وہ بوڑھی آ گئے بھاگے، چلے دیکھو بوڑھی میں جب گئے تو وہ تیار بیٹھی ہوئی ہے، آپ آئے تو فرمایا چلے چلے، مسکرانے لگے کہ چلے کیا وہ تو ہو گیا، مگر کیا پتہ نہیں ہے جو اللہ کے نبی کے فرمان بتا رہے، اللہ کے نبی کو ماننے والے ہیں، اللہ کے نبی کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، ارے دنیا ڈوب جاتی ہے مگر اللہ اس بندے کو نگرانی کرتا ہے، ایک خوشی بھی بچ گئی، بہرحال میرے دوستوں یہ تو قدرت اللہ ہے، تو سمندر میں تو چل رہے ہیں کچھے کڑوا اور میٹھا، قرآن کریم کی ذکر ہے، یہ 2 سمندر کڑوا اور میٹھا چل رہا ہے، اپنی لائن میں جا رہے ہیں، کوئی ادھر نہیں جاتا ہے، کڑوا ادھر جاتا ہے، اس سے کہہ رہا ہے، ہمارا رکھے گئے سو جائے، اتنی وہ کوشش کریں، بڑے سائنس کر رہے ہیں، پانی الگ نہیں ہو سکتا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو دیکھیں، 2 سمندر کٹے جا رہے میٹھا اور کڑوا، سب باتیں چھوڑو، تجربہ کرو، ایک گلاس کے اندر ایک قطرہ زمزم کا ڈالو، یہ باقی میں نہیں جائے گا، تجربہ کرو، یہ قدرت اللہ کی بڑا نبی کی برکت کا پانی، ایک گلاس گھر کا لے لے، ایک قطرہ زمزم کا لے لے، اس کو ڈالو گلاس میں، اب اس گلاس کو آپ باقی میں لے جائیں تو آپ کے آپ زمزم کا قطرہ باہر ہو، یعنی آپ میں زمزم بھی اس کے ساتھ مکس نہیں ہو سکتا، ہمیں آپ کو نظر نہیں آئے گا، اگر آپ ڈبا کے لے جائیں تو ایک قطرہ بھی آگ زمزم کا مکس نہیں ہوتا، ان کی برکت الگ ہوتی ہے اور الگ پانی کا تمام مقام الگ ہوتا ہے، اللہ تبارک پر یہاں کا بھی قدرت دکھاتا ہے، آپ سے ایک گلاس ڈبا کے لے جائیں تو ایک قطرہ آگ زمزم کا آپ کو نظر آتا ہے، مکس نہیں ہوگا، ہم تو تبارک کے لوگوں کو مکس کر کے پلاتے ہیں، ہمارا نام تو مکس ہوتا ہے، ہم نے مکس کر دیا
पर उसका तबर्रुक अलग रहता है, उनकी शिफा अलग रहती है। और वो फरमाते हैं कि आप जंगल तुम्हारी खुराक भी है, तुम्हारी शिफा भी है। क्या है? अल्लाह का शुक्र है। खाना पूछेंगे एक बुजुर्ग गुजारो सामने और ये रोजा होगा, जहाँ देखो वो मदीने में आप रोजा होगा, जहाँ देखो हर तरफ जहाँ जैसे बाजार में जाए, जिस पहाड़ के पीछे चले जाए, देखो रोजा हुजूर का आगे। मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी का एक पावर है, एक कमाल है। अल्लाह ताला ने अपने नबी का मकाम रखा है। तो जब किसी मुश्किल में, मेरे पिछले दिन में आपको बताया था कि मुश्किल के मकाम में लोग नबियों की बरात में आकर पर डाल देते थे। आपने ऊपर देखा तो है। अब आप गौर करिएगा, ऊपर देखा में मीनार के नीचे जब में आपको खिड़की नजर आएगी, नहीं देखा और देख लेंगे। आपके तो आता है, इसके ऊपर भी आता है। वो खिड़की अब बनी हुई है, आपकी क्यों बने? ये वो जमाना था कि लोग हुजूर के विश्राम के बाद उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर में आए और फरमाया यहाँ बड़ी मुसीबतें आई हैं, ये सैलाब आ गया है, काफ़ी हो गई है। आप हुजूर के रोज़े में जाकर दुआ करें, अल्लाह ताला उसके रसूल है। बीबी साहब ने क्या कहा? इंसान फरमाया कि जो कमरा था बनता और फरमाया इसका एक एक बिला उठाओ ना सामने आसमान नजर आ जाए। आसमान था इसमें एक बीबी साहब का ख्याल, या यूं समझे कि नजरिया, या यूं समझे कि एक कमाल है जो आज तक रोज़े रसूल निशानी है। सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की दुआ की, आपने फरमाई बिला उठाओ, रोज़े रसूल का हुजूर की मबारक का कनेक्शन सीधा आसमान की तरफ चला जाए। कनेक्शन तो है, तो यहाँ तक कनेक्शन है, कोई कायनात भी कनेक्शन है। और जो कनेक्शन थामे हुए हैं हुजूर से फैल पा रहे हैं आज। और अगर बदबख्त वहाँ जाते हैं और वहाँ रोज़े में दुरूद और सलाम करते हैं, फिर भी वो बदबख्त वापस आ जाते हैं, मेरे साथ कुछ नहीं। अगर मेरे मुस्तफा इतने सखी हैं, उनको वापस बुलाते हुए जब देखते हैं जाते हैं ना उम्मीद होते हैं, लायक नहीं है मगर फिर भी मुस्तफा को नजर कर फरमा देते हैं। उम्मत लोगों को बहुत प्यारी है, सिर्फ हम बंदे अल्लाह को प्यारे हैं। कितने प्यारे हैं? माँ के पास 16 रहमतों में से एक रहमत है, 99 रहमत अल्लाह ने अपने पास रखी। माँ को तजुर्बा करें, माँ कितनी मेहरबान है बच्चे पर, कितनी मेहरबान है, कितनी सफारशी करती है, कितनी मेहनत करती है, कितने प्यारे में आप बीमार खरीदती है अपने लिए तो बच्चे को सुख रहे, वो सुखा रहे, मगर फिर एक रहमत दी उसको दी है रब ने, बाकी 99 रहमत के अल्लाह खुद रख लिए इस उम्मत के लिए, इस उम्मत के लिए वो रहमत रखी है। और रहमत अल्लाह आलमीन का वसीला ले लो, अल्लाह की दान में अपने महबूब की रहमत की बरकत पता वो खिड़की को है, वो खिड़की हुई है कि बीबी साहब ने वहाँ बिना उठवा दिए थे, चौड़ा करा दिया था, ये रास्ता था सीधा, और आज तक मुसलमान ने ऊपर के तरह खिड़की रखी हुई है। आप देखो कि टूटी हुई, खुली हुई, बंद नहीं है, खुली हुई। मेरे दोस्तों, आज तक ये निशानी है, लाइक पड़े मेरे पास मतलब कहने का ये कि अल्लाह तबारक व तआला के प्यारों के पास, अल्लाह के देख बंदों के पास जब तक मुश्किल आती थी तो लोग चले जाते थे, दुआएं करते थे। इसी तरह से जब बनी इस्राइल फंस गए तो घरों में मेंढक आ गए, बिस्तरों में मेंढक, पानी में मेंढक, रात में मेंढक, सारों में मेंढक, कल इनका जीना हराम हो गया। फिर अल्लाह के नबी के पास गए, अल्लाह मेहरबानी करें, और मूसा अल्लाह के पास गए तो उनको पता है कि अगर ये मुसीबत टलेगी, ये मुश्किल कुछ है, तो मूसा फरमाएंगे आप दुआ फरमाएंगे ताकि मुश्किल हल हो जाए। आए मूसा ने इसके काम में टूटे हो, तूफानी अज़ाब आया, अपने वादे में नहीं रहे, फिर तुम्हारे पास झूम करना इतना
جا رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا تو پھر ٹھیک ہے وَاتَّقُوا۔ اللہ کے نبی طور پر میں مصیبت ڈل گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے خون کا عذاب بنا دیتا ہوں، خون کا۔ ان کے گھروں میں جو پانی بھرتے تھے وہ خون بنا، یہاں تک بنی اسرائیل عورتیں قبطی عورتوں سے منہ میں پانی ڈالتی تھی، وہ ان کے کلی کرتی تھی، تو جب ان قبطی عورت سے پانی شروع ہوتا ہے اس کے منہ میں خون ہو جاتا ہے۔ یہاں تک محدثوں نے فرمایا حدیث شریف میں ہے کہ دریا نیل خون بن گیا، آدھ پانی پی گئی، اللہ کا عذاب۔ صرف اسی حصے میں جہاں وہ پانی پینے جاتے ہیں تو اللہ کا رسول بنا دیتا ہے، بہرحال میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر یہ عذاب نازل فرما دیا۔ پھر جب یہ پھنس گئے، پھر مجبور ہو گئے، پھر دربار مصطفیٰ میں حضرت موسیٰ کے دربار میں آ گئے، حضرت اب ہم نہیں کریں گے فرمانی، آپ تم لوگ جھوٹے ہو، تم مجھ سے وعدہ کرتے ہو کہ مشکل کشائی کرو، کہ مصیبت حل کرو، اب اللہ سے دعا کریں کہ مصیبت ٹل جائے، ہم ایمان دکھائیں گے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی موسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے مصیبت ٹل جاتی تو لوگوں نے کوئی کہا نہیں پا رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کن بولنے والے چھوٹے ہیں گزرے ہیں، اگر موسیٰ بڑے پریشان ہوئے نہیں مانا، بہت ان کو ہدایت دی، بہت ان کو بتایا مگر نہیں مانے، اور حضرت موسیٰ علیہ نبی بیزار ہو گئے، چلا گیا۔ پھر آپ نے آخر میں یہ دعا فرمائی، بس جب ناراض ہو گئے اپنی قوم کو کہا کہ تیار ہو جاؤ، راتوں رات نکلنا ہے، نکلو۔ قوم تیار ہو گئی، مرد اور سب نکل پڑے۔ پھر آپ نے پیچھے سے دعا فرمائی، ربنا لا تطمس علی اموالہم واربط علی قلوبہم فلا یؤمنون۔ مولا ان کے مال برباد کر دیں اور ان کے دلوں کو سخت بنا دیے، ایمان نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، مختلف عذاب پر آئے، اللہ کے نبی نے فرمایا حتی یروا العذاب الالم، مولا ان کو ایسے عذاب دکھائے تاکہ ان کے مال بھی برباد ہو جائیں، یہ بھی ہلاک ہو جائیں، یہ ان کے دل سخت ہو جائیں، کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ نے قوم سے فرمایا کہ تیار ہو جاؤ، اب یہاں سے نکلنا ہے۔ آخری بار اس قوم کو وارننگ دی، نہیں مانے، اپنے دل پر اڑے رہے۔ اللہ کے نبی نکلے اور فرعون اس کو شامل کر، یا صرف عوام پر نہیں، فرعون نے اپنے آپ کو خدا کی دعویٰ کرا تھا، اس عذاب میں وہ بھی مبتلا، ہر عذاب میں مبتلا ہے۔ آپ نے قوم کو تیار کیا، قوم جانے لگی، نکلی تھا شہر سے نکلی باہر، ان کو پتا چلا ہے موسیٰ بھاگ رہے ہیں، شہر سے نکل رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، مگر اللہ کے نبی تم سے بیدار ہو گئے کہ تم پر عذاب آ رہا ہے، ایسا نہ کہ ہم ہی اسی عذاب کے لپیٹ میں آ جائیں، جو میرے ماننے والے ہیں وہ بھی اسی عذاب میں آ جائیں، اس لیے بہتر ہے کہ نکلو، اور راتوں رات جب نکلنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے راستہ ہموار کر دیا۔ پیچھے سے یہ لوگ آئے جو 3 گنا زیادہ تھے موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے، 3 گنا۔ دوستو جب حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام چلتے رہے، دیکھا دن ہوا، دیکھا یہ فرعون کے لشکر کے ہمارے پاس پہنچ گئے، آگے گئے تو دریا تھا، وہاں پر بند، قوم پریشان۔ موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام سے قوم نے کہا حضرت راستہ ہی نہیں، پیچھے پہنچ گئے فرعون۔ اللہ نے فرمایا لاٹھی مارو سمندر کو، دریا کو۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام گئے، ایک عصا مبارکہ تھی،
اللہ کے نبی نے یونس کو پتھر مارا ڈنڈا مارا تو اسی دریا سے 12 راستے نکل گئے. یہ اللہ کے نبی کا معجزہ. سمندر میں 12 راستے تیار کر دیے. 12 مفسر فرماتے 12 کیوں؟ اس لیے کہ 12 قبیلے کے لوگ تھے کہ جو قبیلہ اچھے دروازے سے نکلنا چاہے سمندر میں آ رہا ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبھی قوم کے لیے الگ الگ ایک راستہ بنا دیا دریا سمندر کے. اور تو پھر وہ چل پڑے فرق کے تھے. اللہ کے نبی آ گیا کہ پیچھے مجھے آپ نے دریا پار کر دیا. یہ لوگ جا کے بیچ میں پھنس گئے. دیکھا راستہ لگا ہوا ہے، وہ جلدی سے اتر پڑے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جا کر پار پڑ گئی. یہ بیچ میں آ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرمایا پانی مل جائے. جب وہ پانی مل گیا تو فرعون ہی ڈوبنے لگے. اس وقت اور کیا فورما فرماتے ہیں کہ فرعون خدا کو یاد کرتا تھا. موسیٰ کی خدا پہلے خدا کی دعویٰ کرتا تھا. دستور ہے کہ جب مصیبت آتی ہے ہر ایک خدا کو یاد کرتا ہے. پوری زندگی فرعون نے اللہ کو یاد نہیں کیا، اللہ کا نام نہیں لیا. اللہ کا نام لینے والے کو قتل کر دیتا تھا، ختم کر دیتا تھا. مگر جب یہاں پھنس گیا، ڈوب رہا تو اللہ کو یاد کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، وہاں کی مٹی اٹھا کر منہ میں ڈال کے اللہ کا نام لینا کر دو. ابھی اللہ کا نام لے کر شاید ایمان لانا چاہتا تھا، مگر ابھی ایمان لانا بیکار. یہ مسئلہ ہے. مر رہا ہے، سکرات کا ٹائم ہے. اس سے پہلے گناہ کرتا رہا، دوائی کرتا رہا، بخور کرتا رہا، جو کچھ کرتا رہا، کوئی فائدہ نہیں. مرنے کا ٹائم آتا ہے پھر توبہ کرنا کوئی فائدہ نہیں ہے. لہذا پہلے اگر کوئی توبہ ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے اس کو معاف فرماتا ہے. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستے بند کر دیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر آپ کے لیے مشورہ بھی ہے کہ جب یہاں تک بندہ پہنچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ راستے بند کر دیتا ہے اور ایمان کے سارے خزانے بند کر دیتا ہے. ایمان نصیب نہیں ہوتا. حضرات گرامی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے پار ہو گئے اور جو آپ کے منکرین اور آپ کے گستاخ تھے سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کو حکم فرمایا کہ فرعون کی لاش کو باہر نکالے. اور آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ فرعون کی لاش کو بند کے لیے بٹھایا ہوا ہے. یہ وہ ہے جو خدا کی دعوت کرتا ہے. حقیقی رب تو رب ہے، وہ تو خالق و کائنات ہے، کوئی مالک ہے، پوری کائنات کا مالک اور خالق ہے. مگر وہ نہیں سمجھے. اللہ تبارک و تعالیٰ پہ وہاں لگا دی تھی تو اللہ کے نبی کی عظمت کو نہیں مانتے تھے. یہ بات واضح ہو گئی کہ جو اللہ کے نبی کو نہیں مانتا، اس کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر عذاب نازل فرما دیتا ہے. وہ قادر ہے جو ان سے چاہے عذاب نازل کرے. اور بات یہ ہے، یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، مگر ہمارے نبی رحمت اللہ عالمین ہے. اللہ نے آپ کو رحمت بنا دیا ہے. اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے بددعا نہیں بنا. آج کے میدان میں تاریخ ہے حضور کو پتھر مارے لوگوں نے لہو لہام ہوں گے. صحابہ نے فرمایا حضور ان کے لیے بددعا کریں. یہ اگر حضور علیہ السلام اگر بددعا کرتے تو کون رہتا؟ اور کیا مصطفیٰ کریم نے دعا نہیں فرمائی، بددعا نہیں کی. آپ نے اللہ کی دربار میں دعا فرمائی کہ مولا ان کو ہدایت کر. یہ نہیں سمجھتے میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کو جو مقام دیا ہے میرے نبوت کو نہیں سمجھ سکتے. اللہ کو ہدایت کر، مگر اللہ کے نبی ان کے لیے بددعا نہیں فرمائی. یہ حضور کی رحمت ہے، حضور کی کرم نوازی ہے. اب آپ نے دیکھا کہ بنی اسرائیل جو حکومت کیسا عذاب نازل ہوا، مگر وہ سدھرے نہیں. اور یہ ہمارے لیے عبرت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے. تو مسلمانوں ہمارے لیے بڑی عبرت کی بات ہے اور ایک مقام ہے کہ ہم نے وہی کام شروع کر دیے جو فرعون کرتے تھے. ہم نے تو میں کیا فائدہ سوچے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں مگر نماز پڑھنے کے باوجود بھی اپنے کام
کو بنے تھے برائی کو جب نماز پڑھے تو برائیاں شروع ہو جاتی صرف وہ مسجد میں اگر مومن بنتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں پھر باہر نکلتے ہیں دنیا بہت محنت ہے حضرات گرامی ہمارے اور آپ کے لیے یہ بہت بڑا یعنی امتحان ہے اور بہت بڑا عذاب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ دکھا رہا کہ میں جتنی قدرت رکھتا ہوں کہ کیا سے کیا نہیں کر سکتا سارے پانی کو بنا دیتا ہوں ٹی بھیج کر ان کا ستیہ کر دیتا ہے جوئیں بھیج کر ان کا آرام خراب کر بیماری ڈال دیتا ہوں ایسے کئی واقعات قرآن کریم کے اندر موجود ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کی نافرمانی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبیوں کے بدلے میں ان کو سزائیں دی آپ قرآن کریم پڑھیں گے ہمیں کئی واقعات اور وہی نبی مشکل کشائی وہی کر دیتے ہیں جب مصیبت آتی وہ اس نبی کے پاس جاتے ہیں پھر وہ نبی رحمت کی دعا ہاتھ اٹھا دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ لوگ تو کہتے ہیں شرک ہے اور یہ ہے وہ وقت رہتے ہیں یہ شرک نہیں ہے اللہ کے نبی سے دعا کروانا کسی نیک بندوں سے وسیلے سے دعا کرنا یہ سب اللہ تعالیٰ نے ذرائع پیدا کیے ہیں لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ان سے جا کر دعا کروانا ہے اگر شرک کو کفر ہو رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھا سوال جواب دیتے تھا کہ کیا کر رہا ہے یہ شرک کا کفر ہے مگر نہیں اللہ کے نبی کے دعا فرما دیتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی مشکل سے فرما دیتا تھا عذاب ڈال دیتا تھا آپ کو سمجھے لوگوں نے شرک اور بدعت کو اتنا سستا رکھا ہوا ہے جیسے میں کہوں اتنا سستا آپ کو مجھے ملے گا خدا کی فتوی لگا دے تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کو سارے انبیاء کرام کے عزت و سلام کی عطا فرمائے